آج ربیع الاول کی 3 تاریخ پہلی نوچندی جمعرات کے دن 10 روپے کی ٹافیوں پر قرآن پاک کی یہ سورت پڑھ کر بانٹ دو۔ شام کو کوئی اللہ کا ولی، کوئی نیک بندہ آپ کی خدمت میں پیش ہوگا اور آپ جو کچھ مانگیں گے اللہ آپ کے قدموں میں رکھ دے گا، بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ربیع الاول کی 3 تاریخ پہلی نوچندی جمعرات کے دن یہ خاص وظیفہ آج تک جس کو بتایا اللہ نے اس کی ہر حاجت کو پورا کیا۔ یہ اللہ والوں کی کامیابی کا وہ راز ہے جو آج تک نہ ہی کبھی کسی نے بتایا ہے اور نہ ہی کوئی بتاتا ہے۔ آج میں آپ کو سینے کا راز بتا رہی ہوں۔ جو بندہ مکمل ویڈیو دیکھے گا، عمل کو بتائے گے طریقے ترتیب سے پڑھ لے گا، تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے۔ جو شخص ابھی تک اپنے مقدر کو سنوار نہ سکا، جو شخص ابھی تک اپنے گھر کے حالات کو بہتر نہ کر سکا، آج یہ وظیفہ پڑھ کر رب کریم سے جو مانگتے چلے جائیں گے اللہ آپ کے مقدر میں لکھتا چلا جائے گا۔ ہر مقصد ایک دن کے اندر پورا ہو کر رہے گا۔ اس وظیفے کی سب سے بڑی تاثیر یہ ہے کہ آپ اس وظیفے کو صبح پڑھتے ہیں، شام تک ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ شام کو پڑھتے ہیں، راتوں رات تقدیر کے بند تالے کھل جاتے ہیں۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد آپ کو مہینے گھنٹوں انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ ایسا وظیفہ ہے جسے غیبی مدد کا وظیفہ کہا جاتا ہے۔ ربیع الاول کے مہینے میں لوگ بڑے بڑے صدقے دیتے ہیں، خیرات کرتے ہیں۔ کوئی انڈے کا صدقہ کرتا ہے، کوئی میٹھے چاول کا صدقہ کرتا ہے، کوئی نمک کا صدقہ کرتا ہے، کوئی کالے ماش کا صدقہ کرتا ہے، کوئی روٹی گوشت کا صدقہ کرتا ہے۔ لیکن آج میں آپ کو ایسا طاقتور صدقہ 10 روپے کی ٹافیوں کا ایک خاص راز بتانے جا رہی ہوں۔ اگر آپ 10 روپے کی ٹافیوں پر یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر 10 حاجتوں کی نیت کرو گے، اللہ 10 حاجتیں پوری کر دے گا۔ جو کام ناممکن لگتا ہے، جسے انسان کی عقل کہتی ہے یہ کام تو ہو ہی نہیں سکتا، جو آپ کو لگتا ہے یہ کام کئی سالوں سے اٹکا ہوا ہے، آج 3 ربیع الاول پہلی نوچندی جمعرات کے دن 10 روپے کی ٹافیوں پر یہ خاص وظیفہ پڑھتے ہی اللہ آپ کے منہ سے نکلی ہر دعا، ہر حاجت پوری فرمائے گا جو آپ کو ناممکن لگتی ہے۔ آج کا وظیفہ ان بہنوں کے لیے جو اپنے بچوں کے روشن نصیب کے لیے پریشان ہیں۔ مائیں اپنے بچوں کے روشن نصیب کے لیے پڑھیں، بیوی اپنے شوہر کے لیے پڑھے، اپنے بھائیوں کے لیے پڑھے، جوان بیٹوں کے رشتے نہیں ہو رہے، بہترین رشتوں کے لیے پڑھیں، من پسند نوکری کے لیے، شادی کے لیے پڑھیں، کاروبار میں ترقی عروج کامیابی کے لیے پڑھیں۔ اور آج خوش قسمت ہی ہوگا وہ بندہ جو یہ وظیفہ پڑھے گا، کیونکہ یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے۔ سارا سال جمعرات تو بہت آئیں گی، لیکن ربیع الاول کی پہلی جمعرات کا دن سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ اگر آج آپ نے سستی کی، غفلت کی، کوتاہی کی تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ اس وظیفے کو پڑھتے ہوئے آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ 10 روپے کی ٹافیاں کسی بھی دکان سے مل جائیں گی، کسی بھی دکان سے 10 روپے کی ٹافیاں لے کر باوضو مصلی پر بیٹھ کر وظیفے کو پڑھنا ہے۔ جمعرات کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے، آپ جب چاہیں وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آج جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے چند منٹ نکال کر وظیفہ پڑھ لو، پھر اگلے سال موقع ملے گا۔ اللہ پاک نے آج قبولیت کی وہ گھڑیاں آپ کو عطا فرمائی ہیں کہ آپ نے آج بتائے گئے طریقے ترتیب سے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ دن اتنا قبولیت کا ہے، آج یہ وظیفہ پڑھنے والا پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لیتا ہے۔ اگر آپ اس صرف چند منٹ کے وظیفے سے پورا سال مصیبت، ڈپریشن، مایوسی سے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو آج کا یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ آپ چاہے دنیا جہاں کے کسی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، بنگلہ دیش، جاپان، مسقط، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ربیع الاول کی 3 تاریخ جمعرات کا دن آ جائے تو یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا، لازمی پڑھنا ہے۔ آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان پر ہیں، دکان پر پڑھ لیں، دفتر، کاروبار، سفر میں چلتے پھرتے پڑھ لیں، لیکن ربیع الاول کی 3 تاریخ جمعرات کے دن یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔
لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ناظرین آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، ایسے بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتی رہوں گی انشاءاللہ۔ اب عمل کیا ہے؟ آج ربیع الاول کی 3 تاریخ پہلی نوچندی جمعرات کا پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جیسے وقت مل جائے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ کر چلتے پھرتے آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں یا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت برکت سب سے زیادہ ہے۔ میں آپ سے یہ کہوں گی کہ نماز والا درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ روایات میں آتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ درود ابراہیمی ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی اپنی بیٹیوں کے نصیب کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی تنگ دست ہے، لاچار ہے، اللہ رب العزت کی رحمتوں کو پکار رہا ہے، کسی کا کاروبار چلتا ہوا ٹھپ ہو گیا ہے۔ جو مقصد ہے، جو حاجت ہے، آپ یہ مت سوچیں کہ یہ کام کیسے ہوگا، ہر کام رب کرائے گا۔ بس آپ نے اللہ رب العزت کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ کرنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ کی تمام پریشانیوں، تمام تنگ دستیوں کا آخری حل ثابت ہوگا۔ آپ نے اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا تعوذ تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کام کے شروع میں تعوذ تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لی، تعوذ تسمیہ پڑھ لیا، اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر 10 روپے کی ٹافیوں پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ الصمد کا وظیفہ ہے۔ اللہ الصمد اللہ کی صفت بھی ہے، قرآن مجید کی آیت مبارکہ بھی ہے۔ اللہ الصمد کا لفظی معنی ہے اللہ بے نیاز ہے۔ آج جو مشکل وقت ہے، آج جو مہنگائی کا دور ہے، غربت کا عالم ہے، اللہ الصمد پڑھنے سے آپ اللہ کے بے نیازی سے مالا مال ہو جائیں گے۔ اللہ الصمد پڑھنے سے آپ پر اس دولت کی بارش ہو جائے گی۔ اللہ الصمد پڑھنے سے آپ رب کعبہ سے جو مانگتے چلے جائیں گے اللہ آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھتا چلا جائے گا۔ آج پہلے نمبر پر 10 روپے کی ٹافیوں پر اللہ الصمد پڑھ کر 1 لاکھ مانگو گے، اللہ 70 لاکھ سے نوازے گا۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ اللہ کی بے نیازی کیا ہے؟ میں کہتی ہوں وہ اتنا بے نیاز ہے، وہ بن مانگے ہمیں 3 وقت کا کھانا دیتا ہے، پہننے کو بہترین کپڑے دیتا ہے، سونے کو نرم ملائم بستر دیتا ہے، بن مانگے ہماری تمام خواہشات کو پورا کرتا ہے۔ وہ اتنا بے نیاز ہے، جب اس سے مانگا جائے تو اتنا عطا کرتا ہے، ہم کسی کے محتاج نہیں رہتے۔ آج آپ نے 10 روپے کی ٹافیوں پر اللہ الصمد کو کتنی بار پڑھنا ہے؟ اللہ الصمد 1 بار ہو گیا، اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، ایسے ہی ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 70 بار پڑھنا ہے۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ ٹافیوں کو اکٹھا اپنے سامنے رکھ کر 70 بار اللہ الصمد پڑھ کر 10 روپے کی ٹافیوں پر پھونک مار دیں۔ دوسرا طریقہ، آپ 10 روپے کی ٹافیوں میں سے 1 ٹافی اٹھا کر سیدھے ہاتھ کی تھیلی پر رکھیں، اللہ الصمد کو 7 بار پڑھیں اور ٹافی پر پھونک مار دیں۔ پھر اگلی ٹافی اٹھا کر سیدھے ہاتھ کی تھیلی پر رکھیں، الگ حاجت کی نیت کریں، اس پر 7 مرتبہ اللہ الصمد کو پڑھ کر پھونک مار دیں۔ پھر تیسری ٹافی پکڑیں، اس پر بھی 7 بار اللہ الصمد پڑھ کر پھونک ماریں۔ اسی طرح 10 ٹافیوں پر آپ نے 70 بار اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ آپ اللہ الصمد کو پڑھتے ہوئے رب کعبہ سے جو کچھ مانگ سکتے ہو مانگ لو۔ نیا گھر مانگ لو، مل جائے گا، گاڑی مانگو گے مل جائے گی، نوکری کے لیے، شادی کے لیے، کاروبار میں ترقی عروج کے لیے، دنیا کی ہر وہ شے آپ کو لگتا ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ ناممکن ہے،
10 روپے کی ٹرافیوں پر اللہ الصمد پڑھتے ہی اللہ آپ کو بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا۔ آج رب کعبہ سے اپنی اوقات نہیں بلکہ رب کی عظمت کے مطابق مانگنا ہے۔ اللہ الصمد کو پڑھنے سے اللہ اتنا عطا فرمائے گا، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہیں چھوڑے گا۔ آپ نے 10 روپے کی ٹرافیوں پر اللہ الصمد کو بتائے گئے طریقے سے 70 بار پڑھنے کے بعد دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ قرآن آیت کا وظیفہ ہے۔ یہ ایک ایسی قرآن آیت ہے جس کو ہر کوئی جانتا ہے۔ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورہ مبارکہ ہے لیکن کمالات بہت زیادہ ہیں۔ 3 آیات ہیں۔ اس سورت کو رزق دولت کا وظیفہ بھی کہا جاتا ہے۔ جو ماں باپ پریشان ہیں، بیٹی کا رشتہ نہیں ہوتا، لوگ آتے ہیں دیکھ کر چلے جاتے ہیں، بات بنتے بنتے رہ جاتی ہے، بعض اوقات تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیر ہوتی ہے، بعض اوقات جب آپ کے حاسدین آپ کی بیٹی کے رشتوں میں بندش لگا دیتے ہیں، پھر آپ جو مرضی کر لیں، جب تک یہ بندش ختم نہیں ہوتی آپ کے رشتے ہو ہی نہیں سکتے۔ اسی طرح اگر بیٹی کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں تو آج اس سورہ مبارکہ کو نیت کر کے پڑھیں، بیٹی کے رشتوں میں تمام رکاوٹیں، ہر طرح کی بندشیں ٹوٹ جائیں گی۔ اسی طرح اگر آپ کا کاروبار کے لیے پریشان ہے، کاروبار بند ہو چکا ہے، کاروبار میں رکاوٹیں ہیں، دن رات محنت کے باوجود کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، تو آج اس سورت مبارکہ کو لازمی پڑھیے گا۔ یہ 10 روپے کی ٹرافیاں آپ کے نصیب اور تقدیر کے بند تالے کھولنے کے لیے کافی ہیں، آپ کے مقدر کے ستارے چمکانے کے لیے کافی ہیں، آپ کی آنے والی نسلوں کو آباد کرنے کے لیے کافی ہیں، اللہ سے فیض و برکات، انوار و تجلیات لوٹنے کے لیے کافی ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ 10 روپے کی ٹرافیوں پر پڑھتے ہی اللہ کی غیبی مدد آ جاتی ہے، ہر کام میں اللہ کی مدد شامل ہو جاتی ہے۔ آپ جس طرف قدم بڑھاتے ہیں اللہ کی غیبی مدد آ جاتی ہے، پورا سال آپ کے ساتھ رہتی ہے، پورا سال آپ کبھی کسی مقام پر رسوا نہیں ہوتے، مایوس نہیں ہوتے۔ آپ اپنے رب سے جو التجا کرتے ہیں، جو مانگتے ہیں، اللہ آپ کو بہترین سے نواز دیتا ہے۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آپ سورہ کوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنی ہے، ہر بار بسم اللہ کے ساتھ پڑھنی ہے۔ 11 بار سورہ کوثر پڑھنے کے بعد آپ نے 10 روپے کی ٹرافیوں پر پھونک مارنی ہے۔ 11 بار سورہ کوثر پڑھتے ہوئے 11 حاجتوں کی نیت کر کے بیٹھو گے، 11 کی 11 حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ سورہ کوثر ایک ایسی قرآنی سورہ مبارکہ ہے جس سے دشمن کی چیخیں نکل جاتی ہیں، کیونکہ اس قرآنی سورہ مبارکہ کا لفظی معنی ہے کہ ہم آپ کو خیر کثیر سے نواز دیں گے۔ بے شک تم نماز پڑھو، تمہارا دشمن ہی بے نام و نشان ہو جائے گا۔ آج اگر کوئی حاسدوں سے، جادو جنات سے، دنیا کی پریشانیوں سے جان چھڑوانا چاہتا ہے، دوسرے نمبر پر 11 بار سورہ کوثر پڑھے، انشاءاللہ سورہ کوثر آپ کو دنیا میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گی، ہر مقصد میں کامیابی شرطی عطا فرمائے گی۔ صرف 11 بار سورہ کوثر پڑھنے کے بعد آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پہ جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ قرآن آیت مبارکہ کا ہے۔ یہ قرآن آیت مبارکہ صحابہ کرام کا وظیفہ ہے، فرشتوں کا وظیفہ ہے، اللہ کے ولیوں کا وظیفہ ہے۔ صحابہ کرام کے دور میں اللہ کے حبیب موجود تھے، پیغمبر موجود تھے، رسول موجود، اہل بیت موجود، لیکن پھر بھی صحابہ کرام پر جب مشکل وقت آتا، جب تنگ دستی آتی، پریشانی آتی، جب مصیبتیں آتی، وہ کسی پیغمبر کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاتے، وہ کسی رسول کے پاس نہ جاتے، کسی ولی کے پاس نہ جاتے، بلکہ وہ اللہ کے حضور پیش ہوتے، اللہ کے سامنے اپنے دکھ، غم، تکالیف رکھتے اور اس آیت مبارکہ کو پڑھتے۔ اس آیت مبارکہ کو پڑھتے ہی اللہ صحابہ کرام کی ہر حاجت کو پورا فرماتا، ہر دکھ، غم، تکلیف کو دور فرماتا۔ لیکن آج ہم پر جب مشکل وقت آتا ہے، ہم سب سے پہلے جیلی پیروں، فقیروں کے پاس جاتے ہیں، در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، لوگوں کے تانے سنتے ہیں، جب کہیں سے کوئی بات نہیں بنتی، تھک ہار جاتے ہیں، پھر اللہ کے حضور ہوتے ہیں۔ اتنے میں اللہ کی ذات ناراض ہو جاتی ہے۔ ہمیں صحابہ کرام سے سیکھنا چاہیے۔ آج میں سینے کا راز بتا رہی ہوں، اس آیت مبارکہ کو پڑھنے والا اگر مقروض ہے تو قرض سے نجات ہوگی، بے اولاد ہے تو اولاد مل جائے گی، کاروبار میں ترقی کے لیے پڑھیں، نافرمان اولاد، ضدی اولاد کو تیر کی طرح سیدھا کرنے کے لیے پڑھیں۔ یعنی کہ جو بھی آپ کی حاجتیں ہیں، مرادیں ہیں، آپ نے نیت لازمی کرنی ہے۔
تیسرے اور آخری نمبر پہ آیت مبارکہ پڑھنی ہے، وہ صحابہ کرام کا وظیفہ ہے، وہ آیت مبارکہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ہے۔ آپ نے اس آیت مبارکہ کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ فرمائیے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 2 بار ہو گیا۔ اسی طرح ہاتھوں کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے اور 10 روپے کی ٹرافیوں پر پھونک مار دینی ہے۔ اس آیت مبارکہ کا لفظی معنی ہے میرے لیے میرا رب کافی ہے، وہ بہترین کارساز ہے۔ جب کوئی بندہ اس آیت مبارکہ کو پڑھتا ہے، اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ میرے لیے میرا رب کافی ہے، وہ بہترین کارساز ہے، پھر اللہ وہاں سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے بندے کا گمان تک نہیں ہوتا۔ پھر اللہ جب دیتا ہے تو آپ کے دشمن کو آپ کا وسیلہ بنا کر بھیج دیتا ہے۔ آپ حیران ہو جاتے ہیں، یہ بندہ تو مجھے منہ تک نہیں لگاتا، یہ کیسے میری مدد کر رہا ہے۔ جب آپ تیسرے نمبر پہ 21 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے چوتھے نمبر پہ اللہ کے 2 صفاتی نام یا رزاق یا غنیو کو پڑھنا ہے۔ یا رزاق یا غنی پڑھتے ہی اللہ آپ کو رزق دولت سے مالا مال فرما دے گا، کامیابی سے غنی کر دے گا۔ اللہ کے خزانوں سے غنی ہونا چاہتے ہیں، اللہ کے خزانوں کو لوٹنا چاہتے ہیں، آنے والی نسلیں بیٹھ کر کھائیں، یا رزاق یا غنی کو پڑھیں۔ یا رزاق یا غنی کو ملا کر پڑھیں گے تو 1 بار شمار ہوگا۔ یا رزاق یا غنی 1 بار ہو گیا، یا رزاق یا غنی 2 بار ہو گیا۔ آپ نے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ آخر میں پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب عمل مکمل ہو گیا۔ یہ سارا عمل کرنے کے بعد 10 روپے کی ٹرافیوں کا کیا کرنا ہے؟ سب سے خاص بات ہے، آپ نے 10 روپے کی ٹرافیاں صدقے کی نیت سے اپنی گلی میں، اپنے گھر کے بچوں میں تقسیم کر دینی ہے۔ اللہ کی ننھی مخلوق اللہ کو بہت پسند ہے۔ جیسے ہی آپ یہ 10 روپے کی ٹرافیاں بچوں میں بانٹیں گے، 10 روپے کی ٹرافیاں بچے کھائیں گے، پھر دیکھیں کیسے آپ کی بلائیں، آپ کی نظر بد، حسد، جادو، جنات کے اثرات، رکاوٹیں، پرانے سے پرانے دشمن نیست و نابود ہو جائیں گے، آپ ہلکے ہو جائیں گے۔ عمل کرنے کے بعد اگر آپ کا جسم ہلکا ہو جائے تو سمجھ لینا آپ کے عمل نے اثر کر دیا۔ آج کے دن ہماری خصوصی دعا بھی ہوگی۔ جو لوگ اس دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں، 10 بار درود پاک پڑھ کر کمنٹ سیکشن میں ماشاءاللہ یا سبحان اللہ لکھتے ہیں، آپ کا نام دعا میں شامل کر لیا جائے گا۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔